الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 52 کی تلاوت فرمائی۔ پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ ثم عفونا، پھر معاف کیا ہم نے، عنکم تم کو، من بعد ذالک، اس پر بھی یعنی سچی توبہ کے بعد، جرم کے بعد، یعنی جرم کے بعد توبہ کرنے کی وجہ سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو، تاکہ تم شکر گزار بن کر رہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزار بندے بن کر رہو۔ اب یہ آتی اس کی تفسیر کی طرف، چونکہ یہ آیت نمبر 52 اور اس سے پہلے آیات میں بنی اسرائیل پہ اللہ پاک مختلف انعامات کا ذکر ہے۔ تو پچھلے آیت میں، آیت نمبر 51 میں، جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے تورات کی کتاب لینے کے لیے، تو اس دوران سامری نامی ایک منافق یا مشرک یا کہہ سکتے ہیں علماء عالم سوء، اس نے قوم کو، بعض بنی اسرائیل کے بعض سادہ لوگوں کو گمراہ کیا، اور ایک قسم کے وہ سونے سے ایک گائے کا بچھڑا بنا کر اس میں اس طرح اس کی ساخت میں ایسی سوراخ چھوڑ دیے کہ ہوا جب اس کی پیٹ سے گزرتی تو کی آواز گائے کے بچے کی طرح آواز کرتا تھا۔ اور پھر اس نے اس کے لیے یہ دعویٰ کیا کہ اب یہ اس میں یہ اللہ پاک الوہیت کر چکے ہیں، اللہ پاک اس میں حلول کر گئے ہیں، اور یہ اب تمہارا الہ ہے، اور یہ حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور اسی کی پرستش کرو، پوجا کرو۔ تو اس طرح دین کے نام پر یہ علماء سوء یا عالم سوء یا سامری جو منافق تھا، مشرک تھا، اس نے بعض لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے کوہ طور سے، اور اس کو اپنی قوم کے بعض لوگوں کو اس طرح گمراہ پایا، تو پھر توبہ کی تلقین فرمائی، چونکہ اس پچھلی آیت میں اللہ پاک نے ان کو ظالم کہا کہ تم لوگوں نے ظلم کیا، اللہ پاک کی نافرمانی کی، شرک کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو توبہ کی تلقین کی، تو یہاں پر جب اس کی تفصیل، پورے اس واقعے کی تفصیل سورۃ الاعراف، سورہ شعراء اور سورہ طٰہٰ میں تفصیل سے بیان کیا، یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو مختصراً یہ کہ اس قوم نے سچی توبہ کی، اور وہ جو منافق تھا، وہ جو سامری تھا، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا دی، اور اس کو پھر تفاسیر لکھتے ہیں کہ اس کو ایک قسم کی بیماری لاحق ہوئی، اور پھر وہ ختم ہوا، لام ساس، ایک قسم کی بیماری اس کو لاحق ہوئی، اور پھر وہ پہاڑوں کی طرف چلا گیا، اور وہ کیا ہو گیا، وہ مر گیا اس طرح اس بیماری کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے اس پہ اس بیماری کی ہمیں عذاب میں مبتلا کیا، اور باقی قوم نے توبہ کی۔ تو اس توبے کی یہ نوعیت تھی کہ اس میں جن لوگوں نے یہ شرک کیا تھا، اس کے لیے شرط یہ رکھی گئی کہ وہ اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کریں گے، اور جن لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی مانی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بڑی بھائی کی، کیونکہ اس نے قوم والوں کو منع کیا تھا کہ آپ نہ کریں، لیکن بعض سادہ لوگ سامری کے جال میں پھنس گئے تھے، کیونکہ سامری نے بھی اپنے آپ کو دیندار شو کر رہا تھا، اس نے بھی دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا۔ تو جن لوگوں نے اس کی شرک نہیں کیا تھا، اس کی سامری کی بات نہیں مانی تھی، تو اس کو تھا کہ وہ لوگ اس کو قتل کریں گے، اور جنہوں نے یہ شرک کیا ہے وہ خود اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں گے، اور اس طرح پھر وہ کہ اس کی کیا ہو جائیں گی، شرک معاف ہو جائے گا، اور وہ
اس کی گناہ معاف ہو جائے گی اور اس کو پھر اس آخرت میں اس پر عذاب نہیں ہوگا، مطلب اس کو جنت ملے گی اس سے۔ تو انہوں نے سچی توبہ کی اور اللہ کے حکم کو مان لیا اور اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو یہاں پر اللہ پاک دوسرے نعمت کا، انعام کا ذکر کر رہا کہ جب انہوں نے سچی توبہ کی تو سچی توبہ یعنی جرم کرنے کے بعد جب سچی توبہ کی اور تو اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا، معافی کی، ان ثم عفونا، پھر معاف کیا ہم نے، عنکم تم کو، من بعد ذالک، یعنی کے بعد جرم کرنے کے بعد وہ سچی توبہ کرنے سے اس کو کیا معاف کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر گزار بنو۔ شکر گزار سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک کا احسان مانو اور اللہ پاک کی اطاعت میں زندگی بسر کرو، اللہ تعالیٰ کی بتائے اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرو۔ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کا شکر ہے، احسان ماننا، یہ اللہ پاک کا احسان ماننا ہے۔ یعنی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ جو ہے نا اس کی کیا ہے احسان، یعنی شکر کی یہ مفہوم یہ ہے، یا شکر کا مطلب یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ پاک آپ پہ نعمت انعام کرتا، مختلف نعمتیں آپ کے کرتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اب اس کا میں شکریہ اس طرح کا ادا کروں گا کہ نعوذ باللہ میں اس کی نافرمانی کروں گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ شکر نہیں ہے، بلکہ شکر یہ ہے کہ اللہ پاک کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت کس طرح؟ جس طریقہ سے بتایا گیا ہے، یعنی جو قرآن و سنت کا جو طریقہ ہے اسی کو اطاعت کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنی عقل استعمال کریں کہ میں یہ چیز کروں تو یہ اطاعت ہے اور یہ اس طرح کروں تو یہ اطاعت ہے۔ یعنی عربی میں کہتے ہیں کم، کیف اور عین، یعنی اگر آپ نے عبادت بھی کرنی ہے تو کتنا کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے، اور کب کرنا ہے، کس وقت پہ کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ اطاعت ہے، اور یہ کیا ہے؟ فرمان برداری ہے، اور یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی احکام کی بجاوری ہے۔ یعنی اس کی کیا ہو؟ نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا کا حصول ہو، طریقہ پیغمبر کا طریقہ ہو یا سنت کا طریقہ ہو، اور تیسری جو ہے نا اس میں کیا ہو؟ اگر نہیں ہو مقصد کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو، یعنی اس میں اگر نہ ہو یہ کوئی دکھلاوا یا ریا نہ ہو، تب اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمل صالح کہتے ہیں، یا نیک عمل کہتے ہیں، یا مقبول عمل کہتے ہیں، اللہ کے ہاں جو مقبول ہوگا۔ تو اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق آپ چلیں گے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اور اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف آپ جا رہے ہیں تو آپ کیا یہ اطاعت نہیں کر رہے بلکہ ناشکری کر رہے ہیں۔ آج کل اگر ہم زمانے میں اگر ہم دیکھ لیں تو اللہ کی، اگر ہم مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھیں تو وہ کیا ہے؟ قرآن کا معنی مفہوم سمجھنا فرض ہے تمام مسلمانوں پہ، تو ابھی لوگوں نے اس کو اپنی زندگی سے ہی بالکل نکال لیا ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی وقت نہیں دیتے کہ کم از کم ایک آیت کا ترجمہ روزانہ سیکھیں اور اس پہ عمل کریں۔ دوسری بات تو اس کی جو دوسری نافرمانیاں ہے، یعنی صبح سے لے کر شام تک اگر اپنے محاسبہ بند کر لے ایک مسلمان کہ میں نے آج کتنی اللہ پاک کی مان لی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں نے کتنے کام کیے اور کتنے اس کے خلاف کیے۔ یعنی ایک بندہ اگر صبح سویرے، ایک آفیسر ہے وہ صبح سویرے اٹھتا ہے تو جب وہ اپنے جاب پہ جاتا ہے، نوکری پہ جاتا ہے، بزنس پہ جاتا ہے، کاروبار پہ جاتا ہے کوئی، تو پہلے وہ صبح کا ابتدا کس چیز سے کرتا ہے؟ وہ اللہ پاک کی نافرمانی سے کرتا ہے۔ کس طرح؟ مطلب پہلے وہ گھر میں شیو کر لیتا ہے۔ ابھی داڑھی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، یعنی کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے، کوئی بھی ایسی صحابی سے نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ اس نے شیو کیا ہو۔ تو یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے، اور اسی وجہ سے اکثر علماء اس کو کہتے ہیں کہ داڑھی کیا ہے؟ واجب ہے، یعنی اس کا شیو کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر آپ نے اس کی تضحیق کی، یا اگر آپ نے شیو کرنے کے بعد یہ کہا کہ ابھی وہ خدا نخواستہ نعوذ باللہ میں پہلے داڑھی کے ساتھ برا لگ رہا تھا اور ابھی خوبصورت لگ رہا ہوں، اگر یہ کہا
تو یہ اس بندے نے کفر کیا. یعنی اگر شیو کرنے کے بعد اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے تو پھر گناہ ہے، لیکن اگر شیو کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ کفر ہے پھر. تو مطلب یہ بات کر رہے تھے کہ صبح سٹارٹ ہی دین کا آغاز ہی اس طرح اللہ کی نافرمانی سے کرتے ہیں. پھر جب وہ گاڑی پہ جاتے ہیں تو اس گاڑی پہ سوار پھر وہ گاڑی میں میوزک لگاتے ہیں. میوزک کیا ہے؟ وہ بھی گناہ کبیرہ ہے، موسیقی گناہ کبیرہ ہے. یہ کفار کا شوشہ ہے، پروپیگنڈا ہے کہ موسیقی روح کی غذا، یہ غلط ہے. قرآن روح کی غذا ہے، آسمانی وحی روح کی غذا ہے، قرآن و سنت روح کی غذا ہے. موسیقی شیطانی آواز ہے، یہ شیطان کا کام ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ پھر وہ موسیقی سے دوسری گناہ کبیرہ میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہے، دوسری اللہ پاک کی نافرمانی کر لیتا ہے. اس طرح جب وہ آفس پہ چلا جاتا ہے یا کاروبار پہ چلا جاتا ہے تو کاروبار میں وہاں پر بھی جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے حلال رزق کمانا ہے، حلال رزق کمانا عبادت ہے. یعنی جو طریقہ ہے اپنی دیانتداری سے کام کرنا ہے، جاب کو آپ نے حرام نہیں کمانی ہے، رشوت نہیں لینی ہے، حقدار کو اس کا حق دینا ہے، نہ انصافی نہیں کرنی ہے. یہ اگر کام ہے تو اب یہ اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ پھر میرٹ کو پامال کیا جاتا ہے، میرٹ کی دجیاں اڑائی جاتی ہے. ایک بڑا آفیسر ایم پی اے یا ایم این اے یا کوئی اور اس کا ہائر اتھارٹیز اس کو فون کرتے ہیں یا اس کو اگر پریشرائز کرتے ہیں تو فوراً وہ اپنے رولز ہیں، جو ڈیسائیڈڈ کرائیٹیریا ہے، اس کو چھوڑ کر پھر اس کی من پسند لوگوں کے لیے وہ میرٹ کو پامال کیا جاتا ہے. تو یہ رشوت کے بیس پہ کیا ہوتی ہے اپوائنٹمنٹس وغیرہ یا کوئی فیصلے کیے جاتے ہیں. تو یہ پھر وہ اللہ کی نافرمانی ہے. یعنی اللہ فرماتا ہے کہ آپ نے انصاف کرو، اعدلوا هو اقرب للتقوی. تو یہ پھر مطلب آپ عدل نہیں کرتے، اور تو یہ کیا ہے پھر دوسری نافرمانی کی. تو بہرحال مختصراً یعنی ہماری جو زندگی ہے وہ یہ ہے، ہماری جو مسلمانی آج کل رہ گئی ہے وہ صرف کیا ہے 5 وقت کی، جو اپنے آپ کو بہت زیادہ دیندار سمجھتے ہیں وہ صرف اس 5 وقت کی نماز کو ہی وہ مسلمانی قرار دیتے ہیں یا عبادت کا اعلیٰ معیار قرار دیتے ہیں. حالانکہ عبادت کی ایک قسم ہے، عبادت ایک جز ہے، اسلام کا ایک جز ہے عبادت. ٹھیک ہے، عبادت فرض ہے، لیکن نماز فرض ہے، لیکن یہ پورا اسلام نہیں ہے. پورا اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے. آپ کی پوری زندگی، آپ کی صبح سے لے کر شام تک آپ کی جتنی معاملات ہیں، آپ کی جتنی ڈیلنگز ہیں، یہ سارے کیا ہونی چاہیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے. یہی اسلام ہے. تو آج کل ہم جو دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں بندہ دیندار ہے لیکن اس کے معاملات خراب ہیں. تو اصل میں آپ اس کو دیندار نہیں سمجھ رہے، آپ صرف نفلی عبادات کو دین سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دین مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو بنی اسرائیل کو ظالم کہا تھا. تو اب انہوں نے جب سچی توبہ کی تو پھر اللہ نے اس کو معاف کیا، اور معافی اس وجہ سے کہ اس کو نئی زندگی دی، اور اس کے آپ لوگ شکر گزار بنیں گے. اب یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں، بارش نہیں ہوتی تو یہ اللہ کے مختلف جو عذاب، کبھی کورونا کے عذاب، کبھی دہشت گردی کے عذاب، کبھی بدامنی کے عذاب، کبھی مہنگائی کے عذاب، یہ مختلف عذاب ہیں جو پھر بنی اسرائیل پہ مختلف عذاب آئے تھے. اور اس کی جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس طرح ہم پہ بھی یہ مختلف عذاب مختلف شکلوں میں، کبھی بارش نہیں ہوتی، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی کورونا لاعلاج مرض وبا پھیلتی ہے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ عذاب ہیں. تو اب ان عذاب سے چھٹکارا کا یہ ہے کہ لوگ مسلمان سچی توبہ کر لے. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف مطلب استسقاء کی نماز پڑھ لیں گے اور وہی جو ابھی میں نے جو باتیں کہی کہ چاہے وہ شیو، وہی ہم داڑھی کو جو ہے نا کٹوائیں گے یا منڈوائیں گے، اس سے ہم باز نہیں آئیں گے. جھوٹ بولیں گے، جھوٹ سے ہم باز نہیں آئیں گے. اس طرح دھوکہ دہی فراڈ کریں گے، اس پہ باز نہیں آئیں گے. رشوت خوری کریں گے، اس سے باز نہیں آئیں گے. تو صرف دکھاوا ہے، دکھلاوے کے لیے آپ نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو دیندار، اسی کو ہی آپ دین کہہ رہے ہیں کہ بس استسقاء کے لیے نفل پڑھ لیا اور اب یہ ہماری اللہ سے محبت ہے. یہ سچی توبہ ہرگز نہیں ہے. سچی توبہ یہ ہے کہ آپ جتنی بھی آپ کو قرآن و سنت کے خلاف آپ کے جو ہیں اعمال ہیں، جو آپ کے ایکشنز ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں، جن گناہوں میں آپ مبتلا ہیں، ان سے اگر مسلمان سچی توبہ کر لے
تب مسلمانوں پہ کیا آئیں گی؟ خوشحالی آئے گی، اس پہ جو بد امنی ختم ہوگی، ان پہ ترقی آئے گی، اس کو خوشحالی نصیب ہوگی، اس کو ذہنی سکون میسر ہوگا، اس کو ٹینشن سے نجات ملے گی۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو دن نت نئے عذاب آئیں گے، کبھی ایک صورت میں، کبھی دوسرے صورت میں، کبھی اس ٹینشن میں مبتلا ہوں گے، کبھی تو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس کو پہ عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔